اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک فقہ یوٹیوب چینل میں تمام ویورز کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست احباب، اسلامی مائیں بہنیں بیٹیاں اللہ کریم کے کرم سے اللہ کی حفظ و امان میں ہوں گی، اور اللہ کریم آپ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو دین دنیا کی عزتوں سے عظمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ویڈیو ہے، جس کے اندر آیت الکرسی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پاورفل عمل، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کا یہ آزمودہ عمل، اس عمل کی بنا پر اللہ کریم آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائیں گے، آپ کی نسلیں بھی اس عمل سے مالا مال ہو جائیں گی اور اللہ کریم کے حفظ و امان میں رہیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک اسلامک فقہ یوٹیوب کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی کلک کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ دوستوں کو ملتی رہیں۔ آیت الکرسی کیا ہے، اس کی فضیلت اور بسم اللہ کی فضیلت پر دو چار احادیث مصطفیٰ چند باتیں کر کے وظیفہ میں آپ کے سپرد کر دوں گا۔ جب گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی اگر پڑھی جائے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے اس انسان کی حفاظت فرماتے ہیں، اور جب آدمی گھر داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی، اور اگر وضو کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا جائے تو 70 درجے اللہ کریم کے کرم سے بلند ہوں گے۔ اگر رات سوتے وقت آیت الکرسی کو پڑھا جائے تو فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا۔ فرمایا اگر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو آپ کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جو ہے وہ جنت میں ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو اپنے بستر پر آئے تو آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ ہمیشہ تیرے ساتھ رہے گا، اور صبح تک شیطان تیرے قریب بھی نہیں آئے گا۔ ایک اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے جنت میں داخلے کے لیے رکاوٹ صرف موت ہے، صرف موت ہے۔ جو آدمی گھر سے رات کو سوتے وقت جو وضو کے بعد پڑھتا ہے تو صرف ایک موت ہے جو اس کے اور جنت کے درمیان حائل ہے، مطلب کہ جو ہی موت آئے گی تو انسان ڈائریکٹ اللہ کریم کے کرم سے جنت میں پہنچ جائے گا۔ مفسرین نے احادیث مصطفیٰ اور روایات کی روشنی میں قرآن مجید کی بعض آیات کے فضائل بیان کیے، تو آیت الکرسی کی فضیلت پر اور اس کی افادیت پر بہت ساری چیزیں منقول ہیں۔ یہ آیت الکرسی وہ ہے جو انسان کو قرض کی وادیوں سے نکال کر جنت کا حقدار بناتی ہے، جو انسان کو تکلیفوں، پریشانیوں اور مصیبتوں سے نکال کر ایک ایسی جگہ پہ کھڑا کر دیتی ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ جو انسان رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر اور اس کے پڑوس کے گھر اور آس پاس کے گھروں کو امان دیتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے والوں کی روح بذات خود اللہ تعالیٰ قبض فرماتا ہے، اور اس شخص کی طرح ہوتا ہے جس نے اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی طرف جہاد کیا اور اس میں شہید کیا گیا۔ آیت الکرسی اپنے ساتھ رکھنا یہ خیر و برکت ہے، کثرت سے اٹھتے بیٹھتے اس کی تلاوت کیا کریں۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ آیت الکرسی اللہ کی کتاب قرآن کے ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت ہے۔ ایک روایت میں کہ یہ قرآن کی آیتوں کی سردار ہے۔
دوسری حدیث میں ہے کہ جس مال یا اولاد پر آیت الکرسی کو پڑھ کر دم کر دو گے یا لکھ کر رکھ دو گے یا بچے کے گلے میں ڈال دو گے تو شیطان اس مال اور اولاد کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ہم مسلمان ہیں، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام ہیں، تو اللہ کریم کا ہم پہ کرم ہے۔ اگر آپ خوشی چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ کریں، چہرے پہ رونق بنانا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو لازمی کیجیے گا، اگر سکون چاہتے ہو تو اس آیت کو پڑھو، اگر صحت چاہتے ہو تو اس آیت کا وظیفہ کرو، اگر مصیبتوں کا حل چاہتے ہو تو اس وظیفے کو کرو، اگر برکت چاہتے ہو تو آیت الکرسی کے اس عمل کو کرو، اگر مشکلات ختم کرنا چاہتے ہو، غموں سے نجات چاہتے ہو، اگر بغیر تھکاوٹ نیکیاں چاہتے ہو تو اس عمل کو کرنا آپ کا کام ہے۔ اللہ کریم آپ کو ہر نعمت سے مالا مال فرمائیں گے۔ تو اگر یہ آپ نے سنی آیت الکرسی کی فضیلت، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے کر کے وظیفہ آپ کے سپرد کر دوں گا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم ہے، اس کے اندر بڑی اللہ کریم نے برکت رکھی، بڑی اس کی فضیلت و شان رکھی ہے۔ جو انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اس وظیفے کو کرتا ہے اللہ کریم اس پر بہت زیادہ کرم فرماتے ہیں۔ تو ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے تو میں آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لینا چاہتا، یہاں میں آپ کو وظیفہ دے دیتا ہوں، پھر اینڈ پہ بسم اللہ کی فضیلت پر ایک حدیث مصطفیٰ آپ کو سنا دی جائے گی۔ ویور، اس کا وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر امن کا گہوارہ ہو، آپ خوشیوں آپ کو ملیں، رزق آپ کو ملے، برکت آپ کو ملے، تو آپ نے یہ 3 دن عمل کرنا ہے۔ 3 دن، صرف 3 دن باوضو حالت میں، پاکیزگی کی حالت میں، خوشبو کپڑوں کو اگر میسر ہو تو لگا کر، اپنے آپ کو پاکیزہ جگہ پر رکھ کر بیٹھ کر اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اور درمیان کے اندر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 333 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 333 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور آیت الکرسی کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن جب بھی آیت الکرسی کو پڑھنا ہے تو ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس طرح۔ اور ابتدا میں درود کے بعد 333 مرتبہ صرف بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اس عمل کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے، جس مقصد کے لیے مانگیں گے، اگرچہ کہ مقصد جائز ہو، حاجت شرعی ہو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم کے کرم سے آپ کی وہ دعا قبول ہوگی، آپ کی وہ حاجت پائے تکمیل تک پہنچے گی، اور اللہ کریم کے کرم سے آپ کی مشکلات آسان ہوں گی۔ گھبراہٹیں، تکلیفیں، مصیبتیں، غم، آسیب، جادو ٹونا، نظر بد، ان سب چیزوں سے اللہ کریم آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ پھر سن لیں، اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، درمیان کے اندر 333 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور ساتھ میں 111 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ آیت الکرسی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ضرور پڑھنا۔ تو یہ وظیفہ تھا جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو اب میں اینڈ پہ یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت پر ایک بات آپ کو سنا دیتا ہوں حدیث شریف کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی ہی برکتوں والی چیزیں عطا فرمائی ہیں، اسی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی عام مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی قوت و طاقت ہونے کے باوجود اگر ہم مایوس ہوتے ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت اتری کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایسی آیت نہیں اتری۔ اور وہ آیت کون سی ہے؟ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے جو ہے وہ گرنے لگے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 داروغوں سے جو بچنا چاہتا ہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی 19 حروف ہیں اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ مسند احمد میں ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی سواری پر آپ کے پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے، حضور اکرم علیہ السلام کی اونٹنی ذرا پھسلی تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل اور پست ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے تو وہ بے برکت ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے میرے تمام ویورز کو ضرور فائدہ ملا ہوگا۔ اللہ کریم حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کا صدقہ آپ کو دین دنیا کی عزتوں سے عظمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ کریم تمام مسلمانوں کو ہر غم، ہر تکلیف سے، ہر بیماری سے محفوظ فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔